السلام علیکم. ڈسیبلٹی کونسل آف پاکستان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. اور آپ لوگوں کو آج تھوڑا سا میں آج ہٹ کے بات کریں گے. پہلے تو جو بات ہو رہی تھی تھوڑی سی گائیڈنس کے لیے، تو آج میں تھوڑی سی سائیکی پہ بات کروں گا. ڈسیبلٹی میں جو سائیکی جو متس بنی ہوئی ہیں تھوڑی سی، اور ہیومن سائیکالوجی کیا ہے ڈسیبل لوگوں کی. سب سے پہلا جو ہی ڈسیبلز لوگ مطلب پروان چڑھتے ہیں تو سوچ ہوتی ہے کہ کس طرح سے مینیج کریں گے سوسائٹی میں. سب سے بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی پہ مینیج کیسے کریں گے. رہنا تو ہے، لیونگ کرنی ہے، سارا سلسلہ کار جو ہے وہ چلانا ہے، زندگی میں آگے بھی بڑھنا ہے، سوچ ہے ہر طرح کی. تو یہ جو پرابلم ہوتی ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ نارمل ہے بندہ یا اسپیشل پرسن ہے، تو اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اب زندگی کو سٹارٹ کرنا ہے تو کس طرح سے کیا جائے. سب سے پہلی جو سائیکالوجی ہوتی ہے، سائیکی ہوتی ہے ایک، جو میری نظر میں آئی ہے، کیونکہ میں تو سائیکالوجی کا بالکل بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہو رہا اور نہ ہی میں نے اس چیز کو کیا ہے، کیونکہ یہ میرے ساتھ خود اٹیچمنٹ تھی، تو میں نے اس کو آبزرو کرتے ہوئے میں اپنے تھوڑے سے خیالات کو شیئر کروں گا. کہ سب سے پہلا ہوتا ہے کہ میں زمانے کے ساتھ چلوں گا کیسے. ڈریسنگ کا بڑا ایشو ہوتا ہے. میں ایک سمپل بات کہا کرتا ہوں کہ آپ وہ پہنیں جس میں آپ بڑے ایزی رہیں، بہت بہت زیادہ مطلب ایزی فیل کریں. دوسری بات دیکھیں، کوئی بھی انسان ہے وہ اپنی خامیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، انہیں عیاں کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو ایسا ڈریس چوز کریں جو آپ کی خامیوں کو چھپائے، نہ کہ اس کو بڑھائے. پھر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خامی ہوتی ہے، کوئی بھی ڈسیبلٹی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خامی ہے. تو میں ایک بات یہ اس میں کوٹ ضرور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جب ایک خامی رکھتا ہے تو بہت ساری خوبیاں انسان میں رکھ دیتا ہے، لیکن ان کو بس ہوا دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کوئی ابارنے والا ہونا چاہیے. اگر کوئی مل جاتا ہے انسان اس طرح کا تو آپ کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. اور پھر جب آپ ڈسیبلٹی کے ساتھ جی رہے ہوتے ہو تو آپ کو اپنی ایک خامی کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری کوالٹیز اپنے اندر لانے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آپ کو خامی سے نہ جانا جائے، آپ کی کوالٹی سے کوئی بندہ آپ کو بتائے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہمارے ان مسائل کا حل ہو سکتا ہے، یہ فائدے ہم کو ہو سکتے ہیں. تو کوالٹیز پیدا کرنے کے لیے ریڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ریڈنگ کرنے کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. تو میں یہ ٹپ دیتا ہوں کہ ڈسیبل لوگ جتنے بھی ہیں وہ تعلیم کی طرف جو ہے وہ راغب ضرور ہوں. تعلیم حاصل کریں، اچھی تعلیم. خواہ نوکری کرنا نہیں کرنا وہ ایک اپنا ایک علیحدہ سلسلہ کار ہے، آپ جاب کریں یا نہ کریں، لیکن ایجوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ سے کوئی بات کرے، آپ سے کوئی گفتگو کرے تو اس کو ایک لذت آئے، اس کو مزہ آئے کہ آپ جو ہیں وہ ایک ڈفر ہیں، آپ کی سوچ، آپ کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہے. آپ سے بات کرنے کا ہمیں جو ہے وہ آپ سے متاثر ہوں جو بھی آپ سے بات کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن جب آ جائے گی تو بہت ساری جو ہے وہ کوالٹیز آپ کے اندر لے کے آئے گی. آپ معاشرے میں سروائیو کرنا سیکھ جاؤ گے. آپ مختلف جگہوں پہ جا کے اپنا سکہ منوانا جو ہے وہ سیکھ جاؤ گے. آپ اپنے ایک خامی کو جو ہے وہ پیچھے رکھ دیتے ہو اور بہت ساری کوالٹیز کو سامنے رکھ دیتے ہو انسان کے، کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے آپ سے بات کرنے کو، آپ کو جاب دینے کو، آپ سے متاثر ہونے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے. تو ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دوسری بات جب آ جاتا ہے تو جو واکنگ کا ایک سلسلہ کار ہوتا ہے کہ واکنگ کس طرح سے کی جائے گی. چلا جائے گا مارکیٹ میں جو جانا پڑے گا، وہاں جانا پڑے گا. تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ریسورس پیدا کر دیا کرتا ہے. جب انسان کی سوچ ہوتی ہے نا کہ میں نے ایک منزل تک پہنچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے ریسورس پیدا کر دیتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو وقت چل رہا ہوتا ہے نا وہ گزر ہی جانا ہوتا ہے. جتنی بھی مشکلات آپ پر ہیں وہ گزر جانی ہے. ایک دن آسانی کا آپ کے لیے آ کے رہنا ہے. آپ لوگ اس وقت سے پریشان نہ ہوں جب آپ پر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں کہ مجھے اسکول جانا پڑے گا، مجھے کالج جانا پڑے گا، ٹریولنگ بہت کم ہے، پیسے کی شارٹیج ہے. تو کسی بھی طریقے سے آپ اسے مینیج کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت جب گزر جائے گا، جب نیا وقت آئے گا جس میں آپ کے پاس کوالٹیز ہوں گی، آپ کے پاس آسائشیں ہوں گی، آپ کے پاس جینے کے لیے بہت سارا ایک فیسلٹیز جسے کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس ہوں گی، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس وقت کو یاد
یاد کیا، میں کہتا ہوں آپ کو وہ وقت یاد رہے گا ہی نہیں. لیکن ہاں اپنے پاسٹ کو تو بندے کو سیکھنا چاہیے، اپنی غلطیوں سے، اپنی محرومیوں سے سیکھنا چاہیے. لیکن جب وہ وقت گزر جائے گا تو آپ جب ایک اچھی کنڈیشن میں، ایک اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے تو آپ ضرور یہ کہیں گے کہ اگر میں نے تب ہمت ہار دی ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتا. تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ وقت گزرے گا، ضرور گزرے گا. آپ جو مرضی کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں پھر بھی گزر جانا ہے. اگر اس میں اسٹرگل کر لیں گے پھر بھی گزر جانا ہے. تنگیاں آئیں گی، میں نے بھی بہت ساری دیکھی ہیں، بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں. ٹریولنگ کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جا کے کسی اچھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں آپ ایجوکیشن حاصل کریں، بڑی ساری پرابلمز آتی ہیں. وہاں جانا، جا کے پھر واپس آنا. اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وقت نے گزر جانا ہے، آپ اسے مینیج کرنا سیکھیں. اس کے بعد اگلی جو پرابلم آ جاتی ہے، ایجوکیشن حاصل کر لی، جو لوگ جاب میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے جاب کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ کوئی شک نہیں، آپ جہاں پہ نارمل انسان کو جو ہے وہ 50% میں کہتا ہوں کہ کوشش کرنا پڑتی ہے، تو وہاں ہمیں 150% کوشش کرنا پڑتی ہے کہ کیونکہ مختلف جگہوں پہ گھومنا ہوتا ہے. اسٹیئرز جو ہیں وہ بڑی ساری بلڈنگس کی اسٹیئرز ہوتی ہیں پرائیویٹ، جب آپ وزٹ کرتے ہیں، واک ان انٹرویوز کرتے ہیں تو وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کیونکہ اب خیر تھوڑی سی اویئرنیس ہے کہ 3% کوٹے پہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اویئرنیس بہت کم ہوتی ہے کہ ہم ڈسیبلس کو بلا رہے ہیں یا ڈسیبلس خود جا کے وزٹ کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. 3rd فلور پہ سم ٹائم جو ہے وہ ایم ڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو وہاں پہ جا کے سی ویز ڈراپ کرنا پڑ رہی ہیں، انٹرویوز دینا پڑ رہے ہیں. خیر لیکن کیا ہے کہ یہ جو 150% پرابلم ہوتی ہے، جب یہ بھی ٹل جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ انسان یاد کرتا ہے وہ 3rd فلور کے لیے، کیا وہ 4th فلور پہ بھی چڑھا ہو، جہاں بھی گیا وہ ساری چیزیں بھول کر جب وہ ایک اچھی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ ڈسیبل نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک ایسا انسان، ایسی شخصیت جو ہے وہ نکھار آتا ہے اس میں، اور وہ سارا ایک رول ماڈل بن جاتا ہے. وہ ساری مشکلات کو بھول کر وہ جو آسائشیں اس کے پاس آتی ہیں تو وہ یاد کرتا ہے کہ واقعی اگر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرا رہتا، بیٹھے رہتا تو میرے ہاتھ میں کچھ نہ آتا. تو یہ ساری پرابلمس کو سالو کرنے ایک ہی سلوشن ہے. میں نے زندگی میں صرف ایک سلوشن سیکھا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو وقت میرے پہ چل رہا ہے اس نے گزر جانا ہے، ایک اچھے دن آنے والے ہیں، اور جیسا گمان کرو گے آپ، انسان کے ساتھ ہوتا ویسے ہی ہے، جیسا وہ گمان کرے گا ویسا اس کے ساتھ ہوگا. تو آپ ایک اچھا گمان رکھ کے چلیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ ایک بڑا بہترین رسپانس ملے گا. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ایک ظاہری بات ہے، جاب پہ آگے میرڈ لائف کا سٹارٹ ہونا ہے تو بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. میل کی تو جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے فیمیل کی بجائے، لیکن فیمیل کو بھی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، زندگی میں چوز اسے کریں، دوست ایسے بنائیں جو آپ کی محرومیوں کی طرف نہ دیکھیں، آپ کو ساتھ لے کے چلنے والے ہوں، آپ کو کہیں کہ ہم جیسے ہو ایسی سوسائٹی کو چوز کریں، اور ایسا ہی شریک حیات آپ جو ہے وہ اس کو چوز کریں جو آپ کو ساتھ لے کے چلے، آپ کی وہ ساری خامیوں کو پیچھے رکھ کے آپ کی ایبلٹیز جو ہیں ان کو نظر میں رکھے، نہ کہ بار بار احسان جتانے والا ہو. نہ کیونکہ احسان جتانے والا تو ویسے بھی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں نہ لے کے آئیں، یہ تو شریک حیات کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ اس پرابلم سے نکلنے کے لیے یہی ایک ہے کہ اپنے اندر کوالٹیز پیدا کریں. آپ جب ایک قابل انسان ہوں گے، آپ ایک مارکیٹ میں سروائیو کر رہے ہیں، ایک زندگی گزار رہے ہیں ایک سوسائٹی میں، تو آپ کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کرے گا. آپ انشاءاللہ ایک ہنسی خوشی والی زندگی، ایک میرڈ کپل کی طرح جو ہے وہ زندگی گزاریں گے. آپ کو کوئی ایسی خامی نظر نہیں آئے گی اپنے آپ میں کہ جو آپ کو پیچھے رکھ رہی ہو. انشاءاللہ جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.